حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے، مگر روزہ وہ میرے لیے ہے، وہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ یعنی اس رب نے اس کی اضافت اپنی طرف کی، روزے کی اپنی طرف منسوب کیا اور کہا میں اس کی جزا خود دوں گا۔ اس کی 10 وجوہات ہیں کہ رب تعالیٰ اس کی جزا کیوں دینا چاہتا ہے اور اپنی طرف منسوب کیوں کیا۔ میں نے اس کے پہلے پارٹ کے اندر 3 وجوہ بیان کر دی ہیں، آج میں چوتھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ چوتھی وجہ کیا ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کی اضافت اپنی طرف کر دی۔ اضافت اپنی طرف کر دینا کس لیے ہے، کس وجہ سے ہے؟ اور اپنی طرف اضافت کرنا، منسوب کرنا اور یہ کہنا کہ میں اس کی جزا خود دوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ شرف، روزے کی شرف، مقام و مرتبہ کو بیان کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے اس کی اضافت اپنی طرف کر دی۔ الصوم لی، کہا الصوم لی میرے لیے ہے، یہ اضافت کر دی اپنی طرف۔ یہ اضافت ایسی ہے جیسے سورۃ الشمس کے اندر فرمایا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اور یہاں ناقۃ اللہ، ناقہ مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ ہے، یعنی یہاں ناقہ کی اضافت اللہ کی طرف کر دی کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ جیسے بعض اوقات یہ لفظ بولا جاتا ہے کعبۃ اللہ، بیت اللہ، یعنی اللہ کا گھر، یعنی گھر کی اضافت اللہ کی طرف کر دینا، اللہ کی طرف منسوب کر دینا، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور جب کسی گھر کی اللہ کی طرف اضافت کر دینا، منسوب کر دینا، اس کا مطلب ہے اس گھر کے مقام و مرتبہ و شرافت بہت اعلیٰ ہے، جس کی طرف اللہ کی، اس گھر کی اللہ کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، اضافت کی جا رہی ہے۔ ایسے ہی یعنی روزے کا مقام و مرتبہ اس عبادت کا اعلیٰ مقام ہے، اعلیٰ شرف ہے، جس کی وجہ سے اس روزے کو رب تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا، اس کی اضافت اپنی طرف کی ہے۔ ناقۃ اللہ کی اضافت یعنی اللہ کی اونٹنی، صالح علیہ، یہ جو اللہ کی اونٹنی، اس کی اہمیت کیا ہے جب اضافت کی ہے، یعنی ناقہ کی، اس اونٹنی کی اضافت جب رب کی طرف کی ہے تو اس کی اہمیت اور مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب قوم نے مجبور کیا، قوم سمود نے، کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، ہمیں جو ہے اونٹنی کا بچہ اس پہاڑ کی چٹان سے نکال کر دکھائیں، جب وہ اونٹنی کا بچہ پیدا ہو گیا، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا، تو رب تعالیٰ نے یعنی ان کے لیے ایک دن مقرر کر دیا تھا کہ ایک دن ایک کنویں سے ایک دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی، دوسرے دن دوسری قوم پانی پیتی تھی، وہ اللہ کی نشانی تھی، اور اس کو چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ جہاں مرضی آئے، کھائے پیے چلے گھومے، ہر کھیت سے کھا سکتی ہے، اور کوئی اس کو روک ٹوک نہیں کر سکتا تھا۔ منع کر دیا تھا کہ اس اونٹنی کو کوئی روکے گا نہیں، کوئی اسے تنگ نہیں کرے گا، کوئی اسے بھگائے گا نہیں، اسے کوئی مارے پیٹے گا نہیں، کچھ نہیں کرے گا، اس کی بے ادبی نہیں کرنی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ صالح علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے، معجزہ ہے، منع کیا۔ لیکن وہ لوگ باز نہ آئے۔ ایک قدار ایک شخص تھا جس نے اس صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو، جو معجزہ تھا، جو ناقۃ اللہ کی اونٹنی تھی، اس کی ٹانگیں کاٹ دی، اور پھر کیا ہوا، اس کا انجام کیا ہوا؟ جو اللہ کی نشانی تھی، جو اللہ کی اونٹنی تھی، اس کی طرف منسوب تھی، اس کی شان اور مرتبہ تھا، انہوں نے اس کی بے ادبی کی، اس کو سزا دی، تو رب تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کا انتقام لیا، اس کو سزا دی۔ سزا کیا دی؟ پھر ان کو چیخ اور طوفان، چیخ اور آندھی کے اندر، اور چیخ کے اندر ان کو چیخ کا عذاب ہے، اور اس عذاب کے اندر وہ مبتلا ہو گئے تھے، ہلاک ہو گئے تھے۔ اور کعبۃ اللہ، یہ وہ مقام و مرتبہ ہے جب کسی چیز کی اضافت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، وہ چیز اللہ کی ہو جاتی ہے، اس کی عظمت اور وقار وہ اللہ کے نزدیک اعلیٰ ہو جاتی ہے، اس کی عظمت اور وقار وہ رب کے نزدیک بلند و بالا ہوتا ہے، جو مخلوق اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ کعبۃ اللہ، بیت اللہ کی، سورۃ الفیل کے اندر اس بیت اللہ کے حوالے سے ذکر کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب مکرم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھیوں والوں کا کیا حال ہوا تھا؟ وہ کیا تھا؟ جب ہاتھی والوں نے، وہ ابرہہ شخص نے جب ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبۃ اللہ پر اٹیک کیا تھا، حملہ کیا تھا، حملہ کرنے کی کوشش کی اور رواں دواں ہوا تھا، اور جب ان کے پاس حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی اس نے غصب کر لیے تھے، اور انہوں نے جا کر کہا میرے اونٹ واپس کر دو، انہوں نے کہا آپ کو کعبہ کی فکر نہیں ہے،
ہم اس پر اٹیک کرنے آ رہے ہیں اور آپ ہم اپنے اونٹ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس کا گھر ہے اور وہی اس کی حفاظت کرے گا، آپ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیں، میرے اونٹ آپ مجھے واپس کر دیں، جس کا گھر ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ یعنی کعبۃ اللہ، بیت اللہ، وہ اللہ کا گھر تھا، اللہ کی حفاظت کرنی تو ان کا نظریہ یہ تھا۔ اور جب اس نے اس نیت سے حملہ کیا تھا، اس گھر پر حملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندے بھیج دیے تھے۔ تو اللہ نے پرندے بھیج کر ان کے منہ میں کنکریاں تھی، ایک کنکری منہ میں ہوتی تھی، ایک ان کے پنجوں میں ہوتی تھی، سر پر گراتے تھے، اس کو نیچے سے نکل جاتی تھی، مقعد سے نکل جاتی، سر پر لگتی تھی، مقعد سے نکل جاتی تھی۔ یعنی یہ ان کو سزا دی۔ جو اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرتا ہے، اللہ کے گھر کی بے ادبی کرتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کو سزا دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ گھر اللہ کا ہے، وہ منسوب رب کی طرف، اس گھر کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کر دیا ہے، اس کی اضافت اپنی طرف کر دی ہے۔ اس گھر کی طرف کوئی دشمن بری آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، اور میلی آنکھ سے دیکھے گا رب اس کی آنکھ نکال لے گا۔ ایسے تو ہوا تھا، وہ جب اس کی دیواریں گرانے چاہا تو رب تعالیٰ نے ان کو کھوکھلا کر دیا، ان کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ اور یہ بے ادبی کرنے والوں کا انجام ہوا۔ اور اسی طرح روزے کی اضافت اپنی طرف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ بہت بلند و بالا اور مقام و مرتبے والا ہے، جس کی رب تعالیٰ نے اضافت اپنی طرف کی۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں اس کی جزا دوں گا۔ کہ یہ ایسا مقام و مرتبہ والا ہے، اس کی جزا کوئی اور دے ہی نہیں سکتا، اس کی جزا میں ہی دوں گا، میرا روزہ ہے، اور روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے۔ مقام و مرتبہ بیان کیا۔ اور اس جیسے ان کا بیت اللہ، ناقۃ اللہ کا ایک مقام و مرتبہ تھا، اس کی بے ادبی کی سزا تھی۔ اور اسی طرح روزہ جو شخص رکھا ہوا ہے، اس کی بھی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ روزہ اس عبادت کے اندر ہے جو رب کی خاص اور محبوب عبادت ہے۔ کسی نے اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی شخص روزے دار کو کوئی گالی دے تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 مرتبہ کہے، انی صائمن، کہ میں روزے دار ہوں۔ یہ 2 مرتبہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ 2 مرتبہ جب آپ روزے دار سے کہیں، اسے کہیں کہ میں رب کی عبادت کے اندر ہوں، رب کے روزے کے اندر موجود ہوں۔ گالی نہ دے، 1 مرتبہ نہ کہے، 2 مرتبہ کہے۔ 2 مرتبہ جب کہے گا کہ اس کو ضرور شرم اور حیا آ جائے گا، کہ وہ پرہیز کرے گا کہ یہ رب کے روزے کے اندر ہے، یہ رب کی خاص عبادت کے اندر ہے، لہٰذا آپ اسے گالی مت دیں۔ اگر تم گالی سے باز نہیں آتے، 2 مرتبہ کہنے کا مقصد یہ ہے، تاکید ہے کہ اگر گالی سے باز نہ آئے تو وہ رب جو ناقۃ اللہ، اونٹنی کے ٹانگیں کاٹنے والوں کو سزا دے سکتا ہے، کعبۃ اللہ کو گھرانے والوں کو سزا دے سکتا ہے، تو روزے دار کو گالی دینے والی کی زبان بھی کھینچ سکتا ہے۔ اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جیسے نماز بھی رب کی عبادت ہے، حج بھی رب کی عبادت ہے۔ نماز کوئی شخص پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے کوئی نہیں گزرتا کہ بے ادبی ہوتی ہے، اس کو کوئی گالی نہیں دیتا کہ رب کی عبادت کے اندر ہے، کیونکہ وہ نظر آتی ہے، اس لیے اس کی بے ادبی سے پرہیز کرتے ہیں، گالی سے پرہیز کرتے ہیں، تنگ چھیڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ نظر نہیں آتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں گالی دے تو اسے کہیں انی صائمن، کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں اس کی جزا ہوں۔ کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام۔